الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کل شیخ صاحب سے بات ہو رہی تھی تراویح کے بعد کہ میرے ذہن میں آیا جس طرح سے ہم قرآنک سیشنز میں بھی یہ بات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اپنے اسکول کے اور تراویح کے جسٹ میں بھی کہ ہم اس کیٹیگری کے کافروں میں تو شامل نہیں ہوں گے قیامت کے دن جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جنہوں نے بتوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کیا بتاتا ہے کس کیٹیگری کے کافر میں ہوں گے؟ جنہوں نے اپنی سیلفشنس کو بت بنایا ہوا ہے، جنہوں نے اپنی گریڈ کو بت بنایا ہوا ہے، خود غرضی کو، جنہوں نے اپنی ایگو کو بت بنایا ہوا ہے۔ جب اللہ کی بات آتی ہے اور سیلفشنس آتی ہے تو اللہ کی بات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، سیلفشنس کو پرائیورٹی دیتے ہیں۔ جب اللہ کا مشن اور میسج آتا ہے تو وہ گریڈ کو پرائیورٹی دیتے ہیں اور اللہ کی مشن کو، اللہ کے میسج کو پرائیورٹی نہیں دیتے۔ جب وہ ایگو کی بات آتی ہے تو ایگو کو پرائیورٹی دیتے ہیں اور اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو پرائیورٹی نہیں دیتے۔ اسی طرح سے ایک چھوٹا بت مسلمانوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ یہ جو مذاہب میں بٹے ہوئے ہیں کہ احناف، حنفی، شافعی، حنبلی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ان کی نظر میں، ان کے دینی نالج کے حساب سے جو حنفی ہیں وہی صحیح دین پہ چل رہے ہیں، جو شافعی ہیں وہ صحیح دین پہ نہیں ہیں۔ شافعی یہ سمجھتے ہیں کہ حنبلی ہم ہی صحیح دین پہ ہیں، حنبلی جو ہیں وہ صحیح دین پہ نہیں ہیں۔ تو ہم جو یہاں وطر پڑھ رہے ہیں پہلے دن سے، میں بھی گھر میں بھی پڑھتا ہوں چونکہ مجھے دعائے قنوت نازلہ جو ہے اس کی جو لمبی لمبی دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہیں، قرآن میں جو سکھائی ہیں، وہ بہت پسند ہیں، اچھی لگتی ہیں۔ اللہ سے کنیکشن کا ایک اچھا ذریعہ ہے وہ۔ لیکن کل شیخ صاحب سے بات ہوئی تو ماشاءاللہ بہت اچھی دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی، تو انہوں نے اور بھی کچھ مجھے چیزیں بتائیں کسی عالم کے بارے میں، تو اس کی وجہ سے یہ سوئچ یعنی بیچ بیچ میں ہم سب اللہ کے رسول سے سرٹیفائیڈ ہیں یہ سب چیزیں۔ اللہ کے رسول نے ایسا بھی کیا ہے، ویسا بھی کیا ہے۔ اللہ کے رسول نہ حنفی تھے، نہ مالکی تھے، نہ شافعی تھے، نہ حنبلی تھے، ہے نا۔ یہ سینکڑوں سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ چیزیں آئی ہیں۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے، میں نے سوچا بتا دوں، تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں۔ دیکھیے کل بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن لانچ کیے ہوئے 23 سال ہو چکے ہیں، اسلامک مشن لانچ کیے ہوئے، اور اللہ کا رسول جو ہے ہمیشہ سے، اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں وہ بیسٹ ٹیچرز ہوتے ہیں، ان سے اچھے ٹیچرز نہیں ہوتے کبھی دنیا میں، اور وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ ان کی جو بات ہوتی ہے، ان کی جو ٹیچنگز ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ قرآن یعنی مثال کے طور پر اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز تورات، عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز انجیل، گاسپل، تو یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، یہ ان کی کیریکٹرسٹک ہوتی ہے۔ دوسری کیریکٹرسٹک یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی اپنی بات کے بدلے میں کوئی ریٹرن میں کوئی چیز نہیں مانگتے کہ میں تمہیں ہدایت دے رہا ہوں، میں تمہیں ٹیچنگ کر رہا ہوں، میرا یہ پرسنل انٹرسٹ ہے۔ یہ ان کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ پورا کا پورا ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے کہ یہ جو میں بات جو کر رہا ہوں وہ تمہارے اپنے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ اور ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے کہ ایک ہی ٹیچر ایک چیز پڑھا رہا ہوتا ہے، ایک ہی لیسن پڑھا رہا ہوتا ہے، ایک ہی سیٹ آف اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ ایک ہی ہوائیں، ایک ہی طرح کی ونڈس جو ہیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں سمندر سے، اور وہ ایک ہی بارش جو ہے وہ زمین میں برستی ہے، لیکن اس میں سے کچھ زمینیں اتنی فرٹائل ہوتی ہیں جن میں سے کہ اسٹرانگ، ہیلدی، نیوٹریشس ویجیٹیبلز اور فروٹس نکلتے ہیں، اور اسی بارش کے ذریعے کچرا نکلتا ہے زمین سے۔ یہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کی کہ ایک ہی بادل ہے، ایک ہی بارش ہے، لیکن اس کا جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ الگ الگ نکل رہا ہے۔ کہیں سے کچرا نکل رہا ہے، غلاظت نکل رہی ہے، اور کہیں سے انسانیت کے لیے بینیفیشل چیزیں نکل رہی ہیں۔ تو یہ رحم کرنے والا ہے، چونکہ اس میں رحم ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابی اور صحابیات بھی نکلے ہیں، اسٹرانگ نیوٹریشس ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس، اور اسی میں سے بدترین منافقین بھی نکل رہے ہیں جو اندر سے بیٹھ کے انٹرنل سنیکس، جو اندر سے بیٹھ کے اللہ کے مشن کو اور اللہ کی ٹیم کو ویک کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ ہے، اس صورت میں پھٹا پڑ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کس طرح سے
اس کے بعد سورہ توبہ کے بعد آج سورہ یونس بھی ختم کی شیخ نے. وہ پھر بات قریش کی طرف پلٹتی ہے اس سورہ میں. اس میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، توحید، رسالت، آخرت کے اوپر طرح طرح سے قریش کو ٹیچنگ، ان کو لیسنس دے رہا ہے کہ کس طرح سے ان کو اللہ پہ یقین کرنا چاہیے، آخرت پہ یقین کرنا چاہیے، رسالت پہ یقین کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی لمبی خطبے کے بعد، قریش کے خطبے کے بعد، پھر وہ ہسٹوریکل چیزوں پہ لے کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے سامنے تو یہ ساری ایویڈنسز موجود ہیں توحید کے، رسالت کے اور آخرت کے، لیکن اس سے پہلے کی قوموں کی پھر کہانیاں سناتا ہے. نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا ہے اگلی سورت میں، یونس میں. لیکن سورہ توبہ سے تھوڑا شروع کرتے ہیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ سورہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج کے مسلمانوں کے لیے جس حالت میں ہم، جس ذلت اور مسکنت، ہیومیلیشن میں اور فلد میں ہم لوگ ٹاپ ٹو ٹو ڈوبے ہوئے ہیں سر سے پیر تک، اگر صرف ایک سورہ پورے قرآن، پورے رمضان میں اگر صرف ایک سورہ کا گہرائی سے بہت ڈیپ ڈائیو کر کے اگر اس کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان کا اور قرآن کا کچھ حد تک ٹو سم ایکسٹینٹ حق ادا کیا جا سکتا ہے. کل جہاں بات ختم ہوئی تھی کہ اگر تم مجھ سے پوچھو تو جو اندر سے جو انٹرنلی ٹیم میں جو بدماشیاں کرتے ہیں بیٹھ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو کوئی سیریس بات نہیں کر رہے تھے. جب ان کی چیزیں باہر پہنچ جاتی ہیں، لیک ہو کے باہر آ جاتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ہم ایسے ہی مذاق کر رہے تھے. یہ چیز یہاں سے شروع ہوتی ہے بات 65 میں. اس کے بعد 67 میں ان کا نام باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کر کے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں، میل ہپوکریٹس اور فیمیل ہپوکریٹس، دے آر ایک ایلائز آف ایچ ادر، ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. وہی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، وہی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے سازشیں کرتے ہیں، وہی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے مشن کو ویک کرتے ہیں. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ وہ برائی کو بڑھاتے ہیں، نگیٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں اور پازیٹیوٹی کو کم کرتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نسوا اللہ فنسیہم، کہ اس طرح کے کیریکٹر لیس لوگ جو ہیں یہ وہی حرکت کر سکتے ہیں جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. اللہ کو یاد رکھنے والا انسان کبھی حرکت نہیں کر سکتا. اس کو کتنی شکایت ہوں اللہ کے سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے مشن سے، وہ کبھی اندر سے بیٹھ کے مشن کو ویک نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چونکہ وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، یہی منافق ہیں جو کہ فاسق، ڈیفائنٹلی ڈس اوبیڈینٹ ہیں. اب ان کے ساتھ کیا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. یہ وہ لوگ ہیں جو اسلامک ٹیم میں شامل ہیں، یہ باہر کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہمارے اندر جو یہ ہے نا کہ نہیں یہ جہنم کی اور خالدین فیہا، جو ہمیشہ رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے اس میں سے، کہ یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، یہ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے تو جنت ایکسکلوسیو رائٹ ہے. اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہا ہے قرآن میں، ہی حسبہم، یہ کافی ہے ان کے لیے سزا. ولعنہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان کے اوپر، ایسے مجرموں کے اوپر اندر سے بیٹھ کے جو اسلامک مشن کو ویک کر رہے تھے. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے بڑا زبردست عذاب ہے. اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا من عذاب النار. اس کے بعد یہ پورا قرآن کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرتا ہے کیریکٹرز کو. ایک طرف اچھے لوگوں کی مثالیں دیتا ہے، ایک طرف برے لوگوں کی. فوراً اللہ تعالیٰ فرمائے والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اس طرح سے منافق عورتیں، منافق مرد جو ہیں، منافق میلز اینڈ فیمیلز ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اسی طرح سے مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. دے اسپریڈ پازیٹیوٹی اینڈ دے اسٹاپ نیگیٹیوٹی.
برائی کو پھیلانے سے अच्छाई کو پھیلاتے ہیں اور برائی کو پھیلانے سے روکتے ہیں. اور اس کی اور کیریکٹرسٹکس ہیں. منافقوں کی صرف اتنا کیریکٹرسٹک کر کے بتا دیا کہ وہ نگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں اور پازیٹیوٹی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں. اس کے بعد فوراً بتا دیا کہ یہ تو جہنم میں ڈالے جائیں, کچرا ہیں, یہ سیدھے کے سیدھے کچرے کی طرح جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. لیکن مسلمانوں کے بارے میں نہیں کہا گیا, مسلمانوں کی اور کیریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں. اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللهم اجعلنا منهم, اللهم اجعلنا منهم, اللهم اجعلنا منهم. کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اینڈ دے اوبے اللہ اینڈ ہز میسنجر. اللہ اور اللہ کے رسول کا جو بھی سیشن, جو بھی ان کے جو ٹیچنگس سکھائی جاتی ہیں, دے فالو دیم. اولئک سیرحم اللہ, وہاں کیا کہا گیا تھا؟ اولئک لعنہم اللہ, اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان کے اوپر. وہی سیم کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ. ان اللہ عزیز حکیم, اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے اور زبردست بھی ہے. ایک اور بات کہی, وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. کہ یہ انعام ہے مومنین کے لیے کہ جنت ہے. دونوں فیمیل مومنین, پازیٹیوٹی پھیلانے والے میلز اینڈ پازیٹیوٹی پھیلانے والے فیمیلز, نگیٹیوٹی روکنے والے فیمیلز اینڈ نگیٹیوٹی روکنے والے میلز. ان کے لیے کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار. جس طرح سے منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے, اسی طرح سے اس کیٹیگری کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اور اس کے اندر بیوٹیفل ہاؤسز ہوں گے ان کے لیے, بیوٹیفل بنگلوز اینڈ ولاز. فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. اور ورضوان من اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی اپروول, اللہ تعالیٰ کی خوشی ان کے ساتھ شامل ہوگی ان کی اس سکسیس میں. پھر اوپنلی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 73 میں کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اب تم ان کی پٹائی شروع کر دو. ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے لیے ڈائریکٹ انسٹرکشن دیے جا رہے ہیں. یہ آج کے مسلمانوں سے نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ ہمارے چونکہ ابھی آئے گا یہ آگے کہ اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ کون کون ہیں منافقین, ان کے کیریکٹرسٹکس بتا دیے تھے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ الگ ہوتا ہے, ہمارا معاملہ ان کے برابر کا نہیں ہے. بہرحال ہم ان کو ان کیریکٹرسٹکس سے پہچان سکتے ہیں. ہمیں ان کو لڑنے کی, ان کی پٹائی کرنے کی اجازت تو نہیں ہے, لیکن ہم ان کو کچرے کی طرح باہر کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. وما ہواہم جہنم وبئس المصیر. ان کا ریفیوج جو ہے وہ ہیل فائر ہے صرف, اینڈ ویری بیڈ ڈیسٹینیشن از دیٹ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے یہ بات نہیں کہی تھی, کیونکہ جھوٹے ہیں وہ. لیکن ان کے بارے میں پھر کہا گیا ہے کہ فَإِن يَتُوبُوا يَكُونْ خَيْرًا لَكُمْ فَإِن يَتُوبُوا يَكُونْ خَيْرًا لَكُمْ. اگر وہ ریپینٹ کر دیں, ریگریٹ کریں اپنے ایکشنز کو, تو یہ بہتر ہے ان کے لیے. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا. لیکن اگر وہ اپنے if they persist, if they continue in their mischief, their فتنہ, ان کے لیے عذاب علیم ہے. فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی. ان لوگوں کا عذاب جو ہے وہ دنیا سے شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. جب اس کیٹیگری, اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں وہ کہ کنٹینیوسلی ان کے اوپر رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کا کلام ان کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے, خطبے دیے جا رہے ہیں, قرآنک سیشنز ہو رہے ہیں, لیکن ان کے اندر سے صرف کچرا ہی باہر آ رہا ہے, تو پھر وہ دنیا سے ہی اللہ تعالیٰ ان کا عذاب شروع کر دیتا ہے. بڑا صاف کہا گیا ہے یہ سورہ آیت نمبر 74 میں. ایک اور چیز کہی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہمارے اوپر رکھے گا تو ہم اللہ کی راہ میں کنٹریبیوٹ کریں گے, وی ول کنٹریبیوٹ مور ٹو دا مشن آف اللہ. لیکن جب اللہ ایسا کر دیتا ہے, منافقوں کی وہ ہے یہ کیریکٹرسٹک, کہ تو پھر وہ دے ٹرن فرام دیئر پرومسز, فرام دیئر کمٹمنٹس.
اللہ تعالیٰ پھر ان کو چیلنج کر رہا ہے، الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم وان اللہ علام الغیوب، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سیکرٹ کانورسیشنز، پرائیویٹ کانورسیشنز، اکیلے اندر کمرے میں بیٹھ کے جو باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر ہے. اللہ از ناٹ اویئر آف واٹ دے آر ٹاکنگ. اللہ از اویئر آف بوتھ دیئر پبلک اوپن ڈسکشنز اینڈ دیئر سیکرٹ ڈسکشنز. وائی؟ بیکاز وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ. یہ بھی اسی میں ایمانیات میں شامل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پہ اگر ہمیں یہ بھروسہ ہے، ایمانیات پہ اگر ہماری اسٹرانگ ہیں، فرسٹ پلر ہمارا اسٹرانگ ہے، اگر ہمیں یہ ایمان ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو پھر ہم اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کر سکتے. یعنی یہ اس بات کی نشانی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اصل میں ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھپ کے کوئی باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو شاید یہ بات خبر نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا. اب دیکھیے آپ، یہ کہنا چاہیے پیک ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کی آیت، پیک، آیت نمبر 80. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان کے لیے معافی مانگو یا معافی نہ مانگو. اگر تم ان کے لیے، ان مجرموں کے بارے میں جو اسلامک ٹیم میں شامل ہیں، انٹرنل اسنیکس ہیں، اندر سے مشن کو کمزور کر رہے ہیں، تم ان کے بارے میں 70 بار بھی معافی مانگو گے. یعنی 70 جو ہے وہ 1 2 3 4 والا 70 نہیں ہے، یہ عربک لینگویج کا ایک بہت کئی بار معافی مانگو گے، سینکڑوں بار معافی، جیسے ہم کہتے ہیں نا، سینکڑوں بار، ہزاروں بار معافی مانگو گے تو بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. یعنی اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ انہوں نے پروو کر دیا ہے کہ ان کے اندر سے جب بھی بادل برسیں گے، جب بھی پانی برسے گا، جب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی، ان کے اندر سے کچرا ہی نکلے گا. اب یہ ایک خاص موقع ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ غضب پھٹ پڑ رہا ہے، کیونکہ اب ڈو اور ڈائی والی سچویشن تھی. جس طرح آج مسلمانوں کی ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، بالکل اسی طرح کی سچویشن تھی. اس میں کیا تھا کہ تبوک کے موقع پہ، جیسے کل بات آئی تھی کہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اس وقت بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے مسلمانوں کی، اور سب کچھ کنٹریبیوٹ کر دینا چاہیے اللہ کی راہ میں. یہ موقع تھا. تو اس موقع پہ لیو کی اپلیکیشنز لے کے آ گئے تھے، چھٹیوں کی اپلیکیشنز، کہ ہمیں چھوڑ دیجیے، ہمیں رہنے دیجیے، اور طرح طرح کی بہانے بازی کر کے. اس میں ایک چیز کیا تھی جو بہت سمجھنے کی ہے یہاں پر، وقالوا لا تنفروا فی الحر، کہ بہت گرمی کا موسم ہے، ویدر گرمی کا موسم ہے، اس لیے ہمیں چھوڑ دیجیے. اب آپ اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھیے، قل نار جہنم اشد حرا، قل نار جہنم اشد حرا. ان سے کہہ دیجیے کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ تیز ہے. جس آگ سے بچنے کے لیے تم چھٹی مانگ رہے ہو، قل نار جہنم اشد حرا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ یہ سمجھ پاتے، wish that they would understand this. چونکہ یہ دین کو، اللہ کے مشن کو لائٹلی لیتے ہیں اس کیریکٹر کے لوگ، تو ان کے بارے میں فرمایا ہے اگلی آیت میں، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ تھوڑا بہت ہنسنے مسکرانے دو ان کو. چھوٹی سی جو زندگی ہے 50 60 70 80 سال کی، ان میں تھوڑا سا ہنسنے کھیلنے دو ان کو، کیونکہ ان کو بعد میں بہت رونا ہے، بہت رونا ہے ان کو. ہنسی نام کی کوئی چیز ان کی زندگی میں پھر نہیں ہوگی جب جہنم کی آگ میں کچرے کی طرح ڈال دیے جائیں گے. وہ کیوں ہوگا ایسا؟ بما کانوا یکسبون، they have earned this. اللہ نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر. جب بارش ہوتی تھی تو اس میں سے ویجیٹیبلز اور فروٹس بھی نکل رہے تھے، لیکن انہوں نے چوز کیا کہ نہیں، ہم اپنی لینڈ کو فرٹائل نہیں کریں گے، ہم اپنی لینڈ کو کچرا ہی بیرن نہیں رہنے دیں گے، ہم اس میں سے کوئی اچھی چیز گرو نہیں ہونے دیں گے. بما کانوا یکسبون، اس کی وجہ سے دس از واٹ دے ہیو ارنڈ ایکچولی. اللہ نے کوئی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا. اس کے بعد آگے کی پنشمنٹ ان کی بتائی گئی ہے کہ اب ان لوگوں کو کبھی ان کے اوپر کبھی ٹرسٹ مت کرنا.
آگے بھی کوئی اپرچونٹی ہو اس طرح کی جس میں کہ تمہیں لوگوں کی ہیومن ریسورسز کی، فائنینشیل ریسورسز کی ضرورت پڑے، تو ڈونٹ ٹرسٹ دیم، ان کو دور ہی رکھنا اپنے مشن سے. کیوں؟ انکم ردیتم بالعقود اول مرہ فاقعدوا مع الخالفین، اس لیے کہ یہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھے. پہلے جب ان کو اپرچونٹی دی گئی تھی تو پیچھے رہنے والوں میں سے تھے، اب ان کو پیچھے ہی رہنے دو. اب یہ دیکھیے، اب وہی پیک چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا غضب کہ اللہ تعالیٰ، اب بتائیے آپ کے مسلمانوں کی ٹیم میں شامل ہیں، اللہ کا رسول زندہ ہے، اللہ کا رسول زندہ ہے اس وقت، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ان سے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى الْقَبْرِ، نہ ان کی جنازے کی نماز پڑھانا تم. یعنی یہ الٹیمیٹ پنشمنٹ ہے کسی مسلمان کے لیے کہ اللہ کا رسول زندہ ہے، موت آ گئی ہے، مر گیا ہے انسان، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی جنازے کی نماز مت پڑھانا تم. اتنے بڑے مجرم تھے یہ انٹرنل اسنیکس جو اندر سے بیٹھ کے اسلامک مشن کو ویک کر رہے تھے. نہ جنازے کے موقع پہ، تدفین کے موقع پہ شامل ہونا، اور بعد میں بھی ان کی قبر پہ مت چلے جانا کبھی دعا کرنے. ولا تقم علی قبرہ، ان کی قبر پہ بھی کبھی مت کھڑے ہو کے دعا مانگنا مغفرت کی ان کے لیے. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مشن کے خلاف کھڑے رہتے تھے، اور جب وہ مرے تو they were defiantly disobedient، فاسقون، وماتوا وہم فاسقون. پھر سے وہ بات ریمائنڈ کیا جا رہا ہے ان کے کیریکٹر کو کہ جب ان سے کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے مشن میں جد و جہد کرو، اسٹرگل کرو، تو کہنے لگے کہ ہمیں تو آپ پیچھے ہی رہنے دیجیے، آپ ڈونٹ آسک فار مور فرام اس. وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، ردوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، کہ they were happy, they were satisfied to be with those who stay behind، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، and their hearts were sealed over، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے ان جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مہر لگا دی. اس کے بعد پھر اب ان کو کتنی بارش ہوتی رہے ان کے اوپر، کتنے بادل آتے رہیں، کتنے ہی زیادہ ان کے اوپر رحمت کی بارش ہوتے رہے، اس کے بعد اب وہ کبھی ان کے اندر سے فروٹس ویجیٹیبلس گرو نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کو سیل کر دیا ہے، ان کی اس لینڈ کو لاک کر دیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہی کمپیئر اینڈ کنٹراسٹنگ چلتی رہتی ہے قرآن میں کہ لیکن رسول اور جو رسول کے ساتھ اس کے مشن میں بنا کسی ہیزیٹیشن کے، بنا کسی کوشچننگ کے، بنا کسی ڈاؤٹ کے کھڑے رہے اپنی جان اور اپنے مالوں کے ساتھ. اولئک لہم الخیرات وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، they are the good people، they are good people. Allah is praising them and Allah is declaring that they are the successful ones. یہی لوگ ہیں جو کامیاب رہنے والے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بار بار پے در پہ آلٹرنیٹیولی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ پیچھے رہنے کے لیے تیار تھے، جو پیچھے بیٹھنے کے لیے تیار تھے، who were always ready to take a back seat، ان کے لیے پھر اگلی آیت میں، پھر 90 میں سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بہت ہی پینفل، ہیوملیٹنگ پنشمنٹ ہے. کہیں کہا گیا ہے کہ پینفل پنشمنٹ ہے. کیوں؟ بیکاز وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کو. واپس آ کے بھی بہانے بناتے تھے کہ جب وہ واپس آ گئے اللہ کے رسول تبوک سے تو بہانے، وہی جھوٹی کہانیاں سناتے تھے ان کو، سٹوریز آفٹر سٹوریز آفٹر سٹوریز. 94 میں، 95 میں سیم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ چھوڑ دو ان کو. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ. دیکھیے آپ، they are filthy, evil، رجس، غلیظ لوگ ہیں یہ، چھوڑ دو ان کو. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. They are filthy، ٹریش، کچرا ہیں یہ لوگ، ان کو چھوڑ دو. انہم رجس، غلاظت ہیں یہ لوگ.
جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنے کمٹمنٹ کی جھوٹی تسلی دلاتے ہیں اللہ کے رسول کو. یحلفونکم لتردوا عنہم, تاکہ تم ان سے مان جاؤ. اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا, وارن کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, فَإِن تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى, تم اگر ان سے مان بھی جاؤ گے تو اللہ نہیں مانے گا ان سے. کیوں؟ عن القوم الفاسقین, یہ تو بہت ہی بدترین ڈس اوبیڈینٹ ہیں, مغضوب ہیں. پھر 100 نمبر توبہ آیت نمبر 100 میں پھر سے ایک بار اللہ از پیئنگ ٹریبیوٹ کن لوگوں کو, جو ہمیشہ فرنٹ رنرز ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں, اللہ کے مشن کے لیے فرنٹ رنرز ہوتے ہیں, جن کو دوسری جگہ فرمایا گیا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون, قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا ہے. یہاں پر بھی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. کہ فرنٹ رنرز جو ہوتے ہیں مسلمانوں میں, جو ہمیشہ مشن کے لیے سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں رکھے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا, ہمیشہ کے لیے رہے گا. وہاں سے کوئی ایگزٹ نہیں ہوگا, وہاں سے نکلنے کا کوئی ایگزٹ روٹ ہی نہیں ہوگا. ذالک الفوز العظیم. پھر آلٹرنیٹ منافقوں کی کیریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں. ان کے بارے میں آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ ابھی جو میں نے بات کہی تھی کہ سنعذبہم مرتین, 2 بار عذاب دیا جائے گا ان کو, ایک بار دنیا میں بھی عذاب. اس طرح کے مجرموں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے, ون وے اور دی ادر. یہاں پر بھی ان کو ہیومیلیٹ کرتا ہے, یہاں پر بھی ان کو تکلیفوں میں رکھتا ہے. سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم, اور پھر یردون عذاب مطلب پھر آخرت میں جو ان کا ایٹرنل پنشمنٹ ہوگی ان کی طرف لوٹایا جائے گا. تو ایک پنشمنٹ ان مجرموں کو یہاں دی جاتی ہے اس دنیا میں, اس لائف میں, اور دوسری پنشمنٹ ان کو ایٹرنل آخرت میں. بٹ اس طرح کے ڈھیٹ مجرم سارے کے سارے نہیں ہوتے, سب نہیں ہوتے. ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے کہ غلطی ہو گئی ان سے, بڑی غلطی ہو گئی, انہوں نے کچھ ایسے ایکشنز کیے جس سے کہ مشن کو نقصان پہنچا اس وقت, اللہ اور اللہ کے رسول کے مشن کو. وآخرون اعترفوا بذنوبہم, کہ انہوں نے they acknowledge their mistakes, کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں نہیں کرنا, جو ہمارا بیہیویئر تھا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم, کہ ان کے جو اوور آل کیریکٹر تھا اٹ واز اے مکس بیگ تھا. وہ اچھائی بھی تھی ان کے اندر, برائی بھی تھی. پرہیپس گارنٹی نہیں ہے, شیورٹی نہیں ہے, بٹ پرہیپس اللہ ول ٹرن ٹو دیم ان forgiveness. کیوں؟ ان یتوب علیہم, indeed Allah is forgiving. کیوں کرے گا؟ کیونکہ perhaps Allah will turn to them in forgiveness. Indeed Allah is forgiving and merciful. ان اللہ غفور الرحیم. گارنٹی تو نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنی غلطی کو مان لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا. کیونکہ علم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ, اللہ ہی تو ہے جو توبہ قبول کرتا ہے, لیکن اس کے لیے فرسٹ اسٹیپ انہی لوگوں کو لینا ہے کہ ہمیں وی ریگریٹ آر بیہیویئر, وی ریگریٹ آر مسٹیکس, we realized our problems and we are ready to return to Allah and His mission. Then Allah Ta'ala is putting them on notice. They are not welcome blindly. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ایکشنز کو, تمہاری ڈیڈز کو کلوزلی واچ کرے گا, مانیٹر کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ تم اتنا بڑا نقصان پہنچا کے اللہ اور اللہ کے رسول کے مشن کو اور تمہارے لیے ریڈ کارپیٹ بچھا دیا جائے. تمہارے پرفارمنس کو کلوزلی ٹریک کیا جائے گا.
اس کے بارے میں اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے بتائی ہے کہ اس میں کچھ بڑی تعداد تو منافقوں کی تھی، مجرموں کی تھی، جن کے بارے میں پورا تفصیل سے آ چکا ہے. ان میں کچھ بہت اچھے لوگ تھے جن سے یہ غلطی ہو گئی تھی. بہت اچھے لوگ تھے، ایکسلنٹ پرفارمنس ان کے، ٹریک ریکارڈ، ایکسلنٹ پرفارمرز، ٹاپ کیٹیگری کے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان میں سے ایک یا دو بدری صحابی تھے. اور بدری یعنی اصحاب رسول میں بھی بدری صحابیوں کا مقام، ان کی کیٹیگری الگ ہے، کیونکہ انہوں نے جب پہلی بار اللہ کے رسول نے مشن کے لیے ان کی جان اور مال مانگے تو انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پیش کر دی اللہ کے مشن کے لیے. اس کیٹیگری کے لوگ تھے. ان سے بھی یہ غلطی ہو گئی تھی تبوک کے موقع پہ، کیونکہ منافقوں کا، جیسا میں پہلے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ کافی ووکل ہوتے ہیں منافق. یہ جو انٹرنل اسنیکس ہوتے ہیں دے آر ویری لاؤڈ. تو ان کی لاؤڈنیس، ان کی کہنا چاہیے بزنگ جس کو بولتے ہیں، سب طرف بزنگ کرتے رہتے ہیں وہ اپنی نگیٹیوٹی. تو اس میں کچھ اچھے مسلمان بھی انفلوئنس ہو کے وہ بھی ان سے بھی غلطی ہو گئی تھی. تو ان غلطی کرنے والوں میں کچھ بدری صحابی بھی تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہے اسلام کا، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسلام کا بروٹل جسٹس. ایسا نہیں ہے کہ ایک بار آپ نے بدر میں شریک ہو گئے تو اس کے بعد آپ جو کرتے رہیں کریے. آپ اللہ کی ٹیم کے فرنٹ رنرز تھے، بدر میں شامل تھے. بدری صحابہ جن کو ہم کہتے ہیں، ان سے بھی غلطی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ادھر کھڑا کر، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر آ جاؤ، الگ کر دیا ان کو. پاک پیور جو ٹیم تھی اسے الگ کر دیا، ادھر بیٹھ جاؤ تم. اور ان کی کافی تفصیل سے ان کی کہانی آئی ہے قرآن میں بھی اور آتھینٹک حدیثوں میں بھی. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب وہ ان کو اس طرح سے یہ ہوتا ہے نا کہ ارے تم تو ٹاپ، اب یہ منافقوں کو ایک موقع مل جاتا ہے، تم تو ٹاپ پرفارمر تھے، تمہارے ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ جو سیریا میں، اس وقت سیریا اسلام کے فولڈ میں نہیں آیا تھا، تو وہاں کا جو گورنر تھا اس نے ان کو لیٹر بھیجا کہ دیکھو تمہارے ساتھ تمہارا لیڈر کیا کر رہا ہے، تم تو ٹاپ پرفارمر تھے، تمہارا تو زبردست کنٹریبیوشن تھا مشن کے لیے، تم نے تو اپنی پوری لائف لگا دی تھی مشن کے لیے، تم سے ایک غلطی ہو گئی تو تمہیں الگ کیٹیگری میں بٹھا دیا. تو انہوں نے وہ خط پھاڑ کے پھینک دیا. آفر لیٹر جو آیا تھا ان کے پاس، بڑا اچھا سالڈ پیکج دیا تھا اللہ کے دشمن نے، سیریا کے گورنر نے ان کو پھاڑ کے پھینک دیا. یہ ہوتی ہے ریئل ریگریٹ، ریئل توبہ. یعنی ان کو واقعی احساس تھا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اور ظاہر اسی کیٹیگری کے لوگ تھے، وہ بدری صحابی تھے. ان کو جب یہ آفر آیا سیریا کے گورنر کی طرف سے، بڑا سالڈ کمپنسیشن کا آفر لیٹر ملا ان کو، انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا. یہ حدیثوں میں ملتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ کر رہا تھا ان کو کہ ون آف پرفارمرز تھے یہ لوگ، ایک بس بدر میں پرفارم کر کے اور پھر بیٹھنا چاہتے تھے پیچھے، یا ان کا لائف لانگ کمٹمنٹ تھا مشن کے لیے. انہوں نے پروو کر دیا کہ لائف لانگ کمٹمنٹ تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا. مسلمانوں کی پھر وہی کیٹیگریز بتائی گئی: التائبون العابدون والحامدون السائحون راکعون الساجدون راکعون الساجدون الآمرون بالمعروف وناہون عن المنکر. کہ یہ جو اللہ کی رسول کی ٹیم کے مشنری لوگ جو ہیں، ان کی کیریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں؟ معافی مانگنے والے، تائبون، ریپینٹنٹس، عبادت گزار. عبادت وہ تسبیح گھمانے والی عبادت نہیں، یہ والی عبادت کہ جہاں جہاں ان کو آنیسٹی کا موقع ملتا ہے آنیسٹی کرتے ہیں، جہاں پیشنس کا موقع ملتا ہے پیشنس، جہاں کمپیشن کا موقع ہوتا ہے کمپیشن. یہ تمام یہ ہے عبادت. ہمارے دین میں عبادت یہ ہے، تسبیح گھمانا عبادت نہیں ہے. ان کی کیریکٹرسٹکس بتائے گئے ہیں، اور وہی نگیٹیوٹی کو روکتے ہیں اور پازیٹیوٹی پھیلاتے ہیں. دوز ہو انجوائن واٹ از رائٹ اینڈ فاربیڈ واٹ از رانگ. نگیٹیوٹی کو روکتے ہیں اور پازیٹیوٹی کو اسپریڈ کرتے ہیں. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حدوں کی حفاظت کرتے ہیں. وبشر المومنین، ان لوگوں کو ان کو اچھی گڈ نیوز دے دو. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے، پھر واپس سے خطاب ابراہیم علیہ السلام کی طرف پہنچتا ہے کہ جب ان کو پتہ، انہوں نے دعائے مغفرت کی تھی اپنے ابا کے لیے
تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی. تو یہاں اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جب اس کو پتہ پڑ گیا کہ یہ اللہ کے مشن کا دشمن ہے. یہ دیکھیے یہ ہوتا ہے, یہ ہے مسلم, یہ ہے مومن, کہ باپ اور بیٹے کی حیثیت سے obviously he was a son, he had a father. تو باپ اور بیٹے کی حیثیت سے, جس کو ہم ابھی پچھلے قرآنک سیشن میں یہ بتا چکے ہیں کہ مسلمانوں کو حق جو ہوتا ہے نا, ریئل مسلم کون ہیں, جو دشمنی بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں, دوستی بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں. جب ان کو پتہ پڑ گیا, اللہ نے یہ بتا دیا ان کو کہ یہ تو تمہارے اللہ کے دین کا دشمن ہے, تو دین ہی ریگریٹڈ. یہ اس کو آیت نمبر 114 میں. یہاں پھر اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے 117 میں کہ اللہ نے پروفٹ کو, مہاجرین کو, انصار کو, اور جو ان لوگوں کے ساتھ اسپیشلی ذکر کیا گیا ہے, والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ عسرۃ من بعد ما کاد, یعنی جو ڈیفیکلٹ آورس میں, ڈیفیکلٹ سچویشن میں اللہ کے مشن کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, ان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. جبکہ ان میں سے ایک سیکشن جو تھا, ٹیم کا ایک حصہ جو تھا, وہ منافقوں کی باتوں میں آنے والا تھا, پھنسنے والا تھا ان باتوں میں, لیکن اس کے بعد بھی وہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں اللہ کے مشن کے ساتھ کھڑے رہے. اور پھر 118 میں وہ فائنل خبر جو جس کے بارے میں نے ابھی کہا ہے کہ جو 3 اصحاب رسول تھے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اس کے فوراً بعد, معافی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایٹرنل میسج دیا ہے. ایٹرنل بہت اچھا میسج ہے یہ, جو اللہ کے مشن کو ابینڈن کرتے ہیں, اللہ کے مشن کو چھوڑ کے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ صادقین کے ساتھ رہو, صادقین کے ساتھ رہو, ان کو چھوڑ کے مت جاؤ. کونوا مع الصادقین, صادقین کو چھوڑ کے مت جاؤ. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ, لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے, گندگی ہوتی ہے, غلاظت ہوتی ہے, ڈیزیز ہوتی ہے, ان کے لیے اللہ ان کے اس ایول اس چیز کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے. وَمَاتُوهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, اور اسی حالت میں ان کی موت آتی ہے. یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آ چکا ہے, وہ تمہاری بری حالت پہ غم کرتا ہے, وہی سیلف لیس ٹیچر ہے وہ, اور تمہارے جو تمہیں اچھی چیزیں سکھاتا ہے وہ اس کی بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور اس کی رحمت کی نشانی ہے, وہ رحمت کا ایویڈنس ہے. بٹ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, اگر وہ چھوڑ کے جاتے ہیں مشن کو تو ان سے کہہ دو کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. وہی اللہ تعالیٰ کی بڑائی, اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ یہ جو ہے سورہ ختم ہوتی ہے. یونس میں پھر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے پے در پہ مسلمانوں کو اور کفار قریش مسلمانوں کو توحید, رسالت اور آخرت, یہ چیز کو, ایمانیات کو ری انفورس کیا ہے اپنی طرح طرح سے اگزامپل دے کے, اور قریش مکہ کو بھی ان کو متنبع کیا ہے. اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ کل اس کو میں آج چاہ رہا تھا کہ زیادہ ہم وقت جو ہیں وہ اصل ہمارے پیوریفیکیشن پہ, ہمارے اپنی کیریکٹر کو امپروو کرنے کی جو سورہ ہے, جس میں اللہ تعالیٰ اتنا غضب غصے میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تک نہیں رکھی ہے, اس پہ زیادہ ٹائم دیں. اور پوری سورہ تقریباً سورہ یونس بھی آج ختم ہو گئی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت نہیں ہے, تو انشاءاللہ اگر اس کی کچھ ہائی لائٹس ہوں گی تو کل اس کو کور کریں گے, نہیں تو اس کو خود دیکھ لیں. یہ انذار کی صورت ہے, اس میں اس کا جو مین فوکس ہے پھر سے اب مدینے سے بعد پھر سے واپس مکے کی طرف چلی گئی ہے سورہ یونس میں, اور اس کے بعد والی سورہ ہود ہے. جی ہاں, تو اس کے کل جو انشاءاللہ شروع ہوگی سورہ ہود. ان دونوں میں جو مین فوکس ہے وہ مشرکین عرب ہیں, کفار قریش ہیں, اور ان کو
ایمانیات کی طرف اللہ توحید رسالت آخرت کی تعلق سے ان کو کافی لاجیکلی ریشنلی ان کو بتایا گیا ہے کہ کیوں اللہ ایک ہے, کیوں اللہ کو ماننا ضروری ہے, کیوں آخرت از انیویٹیبل, کیوں یہ اللہ ہی کا رسول ہے, کیوں یہ اللہ ہی کی کتاب ہے. یہ سب چیزیں اس آیت میں آئی ہیں. اور اس کے بعد جیسا میں نے شروع میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے, قریش مکہ کو خطاب کر کے واپس سے پھر ایک بار نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے. اور دونوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دونوں قصوں میں آخر میں یہ بتایا گیا ہے, جس طرح سے رسول کی مشن میں اینڈ میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول کی جو پیشنس ہوتا ہے, رسول کی جو رحمت ہوتی ہے وہ لمٹ لیس نہیں ہوتی. ایک لمٹ پہ آ کے وہ مجرموں کو ایکسپوز کر دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اب سزا دے دے. اللہ تعالیٰ اپنی قوم کے لیے اپنی قوم پہ, اپنی ٹیم پہ لعنت بھیجتے ہیں وہ. تو اس سورہ میں دونوں نوح علیہ السلام کے زبان سے بھی اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی, جب ایک لمبے عرصے تک انہوں نے ٹیچنگس اور لرننگس چلتی رہیں, لیکن سامنے جو صرف کچرا ہی کچرا نکلتا رہا ہر مانسون کے سیزن کے بعد, تو اس موقع پہ پھر انبیاء جو ہیں وہ اپنی ٹیمز کے لیے لعنت کی اور عذاب کی دعا کرتے ہیں. وہ اس میں سورت میں آتی ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.